اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جس گھر کے اندر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ اب اس بچے کا نام کیا رکھا جائے، کیونکہ ہر بچے کا اپنے والدین کے اوپر پہلا حق یہ ہے کہ اس کے والدین اس بچے کا نام بہترین رکھیں، جس کا مطلب اچھا ہو، جس کا معنی اچھا ہو۔ تو ہر والد یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بچے کا نام بہترین رکھوں۔ اب اس کا نام ایسا جدید ہونا چاہیے کہ اس سے پہلے وہ نام کسی کا نہ ہو۔ تو اس جدت کے چکر میں آ کے وہ اپنے بچے کا ایسا نام رکھ دیتے ہیں جس کا معنی غلط ہوتا ہے، جس کا مطلب غلط ہوتا ہے، جس کا مفہوم غلط ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی مسلمات میں سے ہے کہ نام کے اثرات انسان کی ذات کے اوپر ضرور پڑتے ہیں۔ جو نام رکھا جائے گا اس نام کے جو اثرات ہوں گے اس آدمی کی ذات کے اندر ضرور موجود ہوں گے۔ واقعہ مشہور ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک رافضی تھا، اس نے 2 گدھے رکھے ہوئے تھے، اور اس بدبخت نے اپنے 2 گدھوں میں سے ایک گدھے کا نام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ابو بکر رکھ دیا، اور دوسرے گدھے کا نام اس نے عمر رکھ دیا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع ہوئی کہ وہ جو رافضی تھا جس نے 2 گدھے رکھے ہوئے تھے اور اس کے نام اس بدبخت نے ایسے رکھے ہوئے تھے، اس کو اپنے ہی گدھے نے لات ماری اور وہ مر گیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جا کر پتہ کرو اس کو اس گدھے نے لات ماری ہوگی جس کا نام اس نے عمر رکھا ہوا تھا۔ جب معلومات کی گئی تو اس کو اسی گدھے نے لات ماری تھی جس کا نام اس نے عمر رکھا ہوا تھا۔ تو یہ جو ناموں کے اثرات ہوتے ہیں یہ ہر آدمی کی ذات کے اندر ضرور آتے ہیں، اور یہ بات بھی مسلم ہے کہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے بہترین، سب سے ارفع اور سب سے بلند ترین نام جو ہے وہ یا محمد ہے یا احمد ہے، کیونکہ اگر ان ناموں سے زیادہ پیارے کوئی نام ہوتے، ان ناموں سے زیادہ اچھے کوئی نام ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے وہی نام رکھتے۔ تو محمد اور احمد نام کائنات کے سب سے بہترین نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے بیٹے کا نام میری محبت کے اندر محمد یا احمد رکھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو اور نام رکھنے والے اس کے والد کو اس نام رکھنے کی برکت سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اور امام عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی بیوی امید سے ہو، وہ یہ ارادہ کر لے کہ جو میرا بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اس ارادے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ ارادہ کر لے کہ جو بچہ پیدا ہوگا میں اس کا نام محمد رکھوں گا، تو اگر اس کی بیوی کے پیٹ میں لڑکی بھی ہو تو اس ارادے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکی کو لڑکا بنا دیتے ہیں۔ تو محمد نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نرینہ اولاد نصیب فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ کسی کام کے اندر مشورہ کر رہے ہوں اور حاضرین محفل کے اندر احمد یا محمد نام کا آدمی موجود ہو اور اس سے بھی مشورہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشورے کی رہنمائی کرتے ہیں اور اس مشورے کے اندر بھلائی اور خیر اور برکت پیدا فرما دیتے ہیں اس محمد یا احمد نام کی وجہ سے۔ اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس دسترخوان کے اوپر محمد یا احمد نام کا انسان بیٹھا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دسترخوان کی ہر چیز میں دگنی اور دوہری برکتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ جس گھر کے اندر محمد نام کا لڑکا موجود ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر والوں کو اور اس کے سبب سے اس کے پڑوسیوں کو رزق وافر اور رزق کثیر عطا فرما دیتے ہیں محمد نام کی برکت سے۔ تو بہت زیادہ برکتوں والا نام ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے محمد آپ جنت میں چلے جائیے، جنت میں تشریف لے جائیے، تو جتنے لوگوں کا نام محمد ہوگا وہ تمام کے تمام اٹھیں گے اور جنت کی طرف بڑھیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو جوش آئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روکنا پسند نہیں کریں گے کہ ان کے نام میرے محبوب کے ناموں کی طرح ہے۔ حالانکہ بلاوا ان کا نہیں تھا کہ آپ جائیں، حضور اللہ تبارک و تعالیٰ تو حضور کو ارشاد فرما رہے تھے کہ اے محمد آپ جنت میں چلے جائیے، اور حضور کے نام پر ان کے نام تھے تو وہ بھی اٹھ کے جب جنت میں جانے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ان کے نام کی برکت سے جنت میں جانے دیں گے۔ مدارج النبوہ میں روایت لکھی ہوئی ہے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو کرامت عطا فرمائی ہے، ان کو معزز اور مکرم بنایا ہے۔ چنانچہ قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو بڑا مکرم، بڑا اکرام والا بنایا۔ تو حضرت کعب احبار فرماتے ہیں اس کرامت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی آدم کو اسم محمد کے نقش کے مطابق بنایا ہے۔
تو انسان کا جو سر ہے، حضرت کعب عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا سر محمد کے میم کی طرح ہے، اور انسان کے دست و بازو یہ محمد کی ہا کی طرح ہے، اور انسان کا شکم، یہ انسان کا پیٹ یہ محمد کی دوسری میم کی طرح ہے، اور انسان کی جو ٹانگیں ہیں یہ محمد کی دال کی طرح ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی کفار کو اور مشرکین کو جہنم میں داخل فرمائیں گے تو ان کی انسانی شکل کو مسخ کر کے اللہ تبارک و تعالی ان کو شیطانی حیت میں ڈھال کے جہنم میں داخل فرمائیں گے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ بنی آدم جن کا وجود اللہ تبارک و تعالی نے اس میں محمد کے نقش کے مطابق بنایا، اس نقش کے ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان کو جہنم میں ڈال دیں۔ تو جس نقش کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں نہیں ڈالیں گے، کیا خیال ہے جس کا نام محمد ہوگا کیا اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈالیں گے؟ نہیں ڈالیں گے جی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔